میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج جمعے کا مبارک دن ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے عید جیسا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خاص اعمال بتائے ہیں کہ جو اس دن میں ہمیں کرنے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی اسی دن پیدا ہوئے اور اسی دن وہ دنیا سے رخصت بھی ہوئے، اور یہی وہ دن ہے کہ زمین اور آسمان کا وجود بھی اسی دن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا، اور قیامت کے دن جو سور پھونکا جائے گا وہ بھی اسی دن کو ہوگا، اور روایتوں کے مطابق قیامت بھی جمعے کے دن پیش ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے بارے میں ہمیں یہ حکم فرمایا ہے، فَأَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ، کہ درود کی کثرت کیا کرو اسی دن میں، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، کیونکہ تمہارا درود اور تمہارے صلوات مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں اسی دن کو۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم غسل کا خاص اہتمام فرماتے تھے کہ ایک صحابی جمعے کے لیے آئے اور پوچھا گیا کہ کیا آپ نے آج غسل کیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ تو پھر واپس بھیجا، کہا کہ غسل کر کے آؤ۔ اسی وجہ سے بعض ائمہ کے نزدیک جمعے کے دن غسل کرنا یہ واجب ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو جمعے کے دن غسل کرتا ہے اور خوشبو لگاتا ہے اور پھر جلدی مسجد میں آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی بدولت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں ایسے موقع کو غنیمت سمجھنا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو جمعے کے دن کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ حدیث میں تو اس طرح آیا ہے کہ جس کی موت جمعے کے دن ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی وقاه اللہ من فتنة القبر، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو عذاب قبر سے اللہ سبحانہ و تعالی اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور قبر میں اس سے سوال بھی نہیں ہوگا، اور یہ اس وجہ سے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اکرام ہے، اور یہ اس آدمی کے نیک ہونے کی علامت ہے کہ دنیا میں نیک تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس کو جمعے کی موت نصیب فرمائی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو اس سے سوال بھی نہیں کیا جائے گا۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن کے متعلق کہ جہنم کے جو وکیل اور جہنم کے جو ذمہ دار فرشتے ہیں وہ اسی دن کام نہیں کرتے ہیں، جیسے باقی دنوں میں ان کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو جہنم میں داخل کرانا، جمعے کے دن ان کا کام نہیں ہوتا ہے۔ تو جس کا بھی انتقال ہوتا ہے جمعے کے دن اس کو فوراً جنت میں داخل کیا جاتا ہے، اور جو کافر بھی اس دن، غیر مسلم بھی اس دن جو مرتا ہے تو اس میں تخفیف عذاب، اس کے عذاب تھوڑا ہلکا ہوتا ہے۔ تو مسلمان کا کیا حال ہے اگر ہمارے سامنے اس دن کی اہمیت ہو، تھوڑا ہی وقت لگے گا کہ درود شریف کا اہتمام کریں، سورۃ الکہف پڑھیں، اور جو اوراد
جو حدیثوں میں آیا ہے اس دن کے بارے میں، اگر ہم تھوڑا اہتمام کر لیں، ہفتے میں صرف ایک دن ہے، اور ابھی تو ونٹر کے دنوں میں تو دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں، تو اگر ہم نے تھوڑا اہتمام کر لیا، تھوڑی پابندی کر لی، تو انشاءاللہ اس دن سے محبت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی جمعے کے دن کی موت نصیب فرمائیں گے۔ کتنے خوش نصیب ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے علماء میں سے کتنے ایسے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو جو موت دی ہے جمعے کے دن کی موت دی ہے۔ تو خطبے میں جس حدیث کی تلاوت اور جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے اور ما بعد الموت کے لیے عمل کرتا ہے۔ کہ یہ حدیث میں جو لفظ آیا ہے الکیس کہ عقل مند، شارحین حدیث اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ الکیس عقل مند کس کو کہتے ہیں؟ کہ عقل مند اس کو کہتے ہیں کہ جو ہر کام کے انجام پر اس کی نظر ہوتی ہے اور دنیا کی محبت اس پہ غالب نہیں ہوتی ہے، کہ دنیا بقدر ضرورت اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر ایک کے لیے لکھی ہے۔ تو عقل مند وہ ہوگا کہ جو ہمیشہ کی زندگی کے فکر میں رہے گا اور ما بعد الموت کے لیے عمل کرے گا، کیونکہ جب تک کہ وہ سانس لے سکتا ہے اس وقت تک وہ اعمال کر سکتا ہے، اس وقت تک نیکی کما سکتا ہے، پھر جب سانس نہیں لے سکتا ہے پھر اس سے ابھی نیکی اور وہ جو کام بھی کرنے کی کوشش کرے گا ابھی اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اور والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، اور حدیث کا دوسرا حصہ کہ نادان اور عاجز جاہل وہ شخص ہے جو اپنے نفس کے پیچھے چلتا ہے اور اپنے نفس کو اپنے خواہشات کا تابع بناتا ہے، کہ جی جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، کبھی سوچتا نہیں ہے، صرف دین کے خاطر ہر کام کرتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے کہ تمنا علی اللہ، کہ اس کی تمنا صرف اللہ تعالیٰ پر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر لیں گے۔ یہ صحیح عقل اور عاقل مسلمان کی علامت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد والی حدیث کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ اسلام اور آدمی کے مسلمان ہونے کی خوبی یہ ہے کہ وہ چیز جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو حضرات اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں، کہ ایک راوی تو فرماتے ہیں کہ یہ حدیث سلوس اسلام ہے، اسلام کا ایک تہائی ہے، کہ آدمی کے جس سے اس کا کوئی تعلق لینا دینا نہیں ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیونکہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جو برائیاں پھیلی ہے اور لوگ اور خاندان جس وجہ سے ٹوٹے ہیں اور رشتے جس وجہ سے ٹوٹے ہیں گھر گھر میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی کا جس کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس میں ہی وہ جاتا ہے، اس میں ہی وہ بھٹکتا ہے، اور اس کو گویا وہ اپنی کوئی چیز سمجھتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اس طرح فرمایا ہے کہ ان سعیکم لشتی، کہ ہر ایک کی جو اور ہر ایک کی جو چیز ہوتی ہے، ہر ایک کا مشغلہ، ہر ایک کا جو سٹرگلز وہ الگ الگ ہوتا ہے۔
اس لیے ہم کسی کو دیکھ کر کے زندگی نہیں گزارتے ہیں. اگر زندگی گزارنا ہے تو صرف ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری ہے ہمیں اسی کے مطابق ہماری زندگی گزارنی ہے.